إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہماری آپ کی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی حقیقی کامیابی اپنے احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب کے مطابق پورا کرنے میں رکھی ہے۔ یہ کامیابی کا راستہ اللہ نے متعین فرما دیا ہے اور قیامت تک کے لیے یہی کامیابی کا بیان ہے۔ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی حالات ہو، کامیابی کا معیار صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی تعلیم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، اور پھر قرآن پاک کے ساتھ اہل ایمان کو ایک خاص شبق نصیب فرمایا جو پہلے کسی بھی آسمانی کتاب کو میسر نہیں آیا۔ معلوم تو یہ ہے کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں: قرآن، تورات، انجیل، زبور۔ لیکن حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے قرآن پاک کی آیات سے بھی کہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں نازل فرمائی، لیکن ان کتابوں کا تعلق ان کے نبیوں کی ذات کے ساتھ تھا۔ نبی دنیا سے گئے، کتاب بدل گئی، قرآن کا حصہ ناپید ہو گئی۔ اب قرآن کے علاوہ تورات، زبور اور انجیل کے نسخے جو موجود ہیں وہ ان کے ماننے والے بھی جو سلیم الفطرت ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان میں رد و بدل ہوا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے کلام قرآن پاک کے اندر کسی بھی قسم کے رد و بدل کے لیے واضح گنجائش نہیں چھوڑی۔ اسے ہمارے لیے اصول، ضابطہ، قانون بنایا اور ہمیں اس سے خاص تعلق عطا فرمایا، تاکہ اس لیے کہ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں میں سے اکثریت ان کی ہے کہ جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب اور خیر و برکت سمجھتے ہیں۔ تو یہ خاص تعلق ہے۔ اب اس میں سے سورہ فاتحہ جو بالکل ابتدائی سورت ہے، جس کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے قرآن کے تمام مضامین کو جمع فرمایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کو جہاں اللہ نے بندے اور رب کے درمیان ایک معاہدہ بنایا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر جا رہا تھا تو پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ نے میرے سے راستے میں پوچھا کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معلوم یہ تھا کہ جو باتیں انہیں معلوم ہوتی تھی روزے روزے کی طرح، جو بات بالکل واضح ہے، لیکن جس میں انہیں ذرہ بھر بھی تردد نہیں ہے، وہ بھی اگر اللہ کے نبی ان سے پوچھتے کہ یہ کیا ہے تو وہ جواب میں جو معلوم ہے وہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ انہیں اپنے علم پر اعتماد نہیں تھا، انہیں علم وحی پر، جو علم الہی ہے، جس کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو کر آتا ہے، انہیں اس پر اعتماد تھا۔ تو اپنے علم کی نفی کرتے تھے۔ حضرت اللہ کے موقع پہ آپ نے پوچھا کون سی جگہ، اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، کون سا ملتا، سب سوالوں کے جواب میں بالکل واضح ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، سب نے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ معاذ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ حضرت معاذ نے کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس اطاعت میں، اس بندگی میں، اس پرستش میں، اس کی زندگی کے گزارنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ کا جو بندوں پر حق ہے وہ حق واجبی ہے کہ وہ ہمیں کرنے ہی کرتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، معبود، ہم بندے ہیں، عبد ہیں، وہ معبود ہے، اور ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم ہمارا سب کچھ اسی کا ہونے منت ہے، اس لیے یہ حق واجبی ہے۔ اور وہ دوسری طرف یہ سوال فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق نہیں ہے، حق واجبی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا بندوں پر احسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے یہ بات، مجھ پر یہ چیز لازم ہے، یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ بات لازم ہے، اللہ کی ذمہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا بندوں کا حق یہ ہے اگر وہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے، اللہ یعذبہ احدا، کہ اللہ ان سے کسی کو عذاب نہ دے۔ تو یہ عبادت، یہ پرستش، یہ قبیلہ بھی ہے، یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ، معبود ایک ہی ہے، الہ ایک ہے تو معبود بھی وہی ہے۔ ساری کائنات کی ساری چیزیں اسی کے قبضے میں کرتی ہیں، اس لیے لائق عبادت، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی اور ذلت کا اظہار کرنا اور اپنی محتاجی کا عملی طور پر دوسرے کے سامنے اقرار کرنا۔ یہ عبادت اس کے حقدار سے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ عبادت تو دور کی چیز ہے، عبادت کی تشبیہ کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کرنا۔ حضرت علی الحاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے حاکم کا جو معروف صحیح ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں علی بن حاتم، مسلمان ہو گئے، پہلے عیسائی ہے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اور یاد رکھیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مصرف پر اسلام ہوتے تھے، مصرف پر اسلام ہوتے، تو اسلام لاتے ہی ایمان کی وہ معیار انہیں حاصل ہوتی کہ جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور مجلس میں آیا تو میرے گلے میں دھاگے کے اندر سلیم لٹک رہی تھی، عیسائیوں کا نشان ہے ماتا، میرے سلیم لٹک رہی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس زندگی، اس نجاست، اس بدھ کو اپنے گلے سے اتارو۔ حالانکہ اب وہ صاحب ایمان ہے اور ان کا عقیدہ اور نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ اور یہ ایک نہیں ہے، بیسوں مثالیں اس بات کی ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد تشبہ بالکفار، یعنی کسی بھی اعتبار سے کافروں کے ساتھ مشابہت اسے ہرگز پسند نہیں کروایا،
اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کیا جانا خود یہ عقیدہ ہے کہ ایسا ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وہی آپ نستعین اور تجھی سے مدد مانگیں گے۔ نستعین اعانت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، استعانت کا مدد، تو نستعین مدد مانگنا، پہلا تجھی سے مدد مانگیں گے۔ اب اللہ سے مانگیں گے، آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے یہ چیز پکڑا کر وہ چیز لا دیں، یہ کام کر کے، یہ بھی تو مدد ہے، تو نہیں یہ مدد نہیں ہے۔ مدد جو یہاں پہ مدد مراد ہے وہ مدد ہے جو ماں موکل اسباب ہے، اسباب سے ہٹ کر ہے۔ آدمی گلاس پکڑ کے پکڑا سکتا ہے، یہ اس کے بخش میں ہے، یہ اللہ نے اس کو اس کی قدرت دی ہے، اور اس میں اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے، ایک دوسرے کی مدد کا حکم فرمایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں۔ یہ معاونت یا یہ استعانت بالغیب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض کا محتاج بنایا ہے، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض کے آپ پر حاکم بنایا اور بعض کو محبوب بنایا۔ یہ تو ہوگا، لیکن ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ وہ سوال کہ جو بندہ کسی بندے کو نہیں دے سکتا، ماحول اسباب ہے، اے اللہ وہ تیرے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا، وہ تجھی سے میں سوال کروں گا۔ اور یہ حکم ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگا جائے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے وہ معاملات جو ہماری ذات سے وابستہ ہیں اور ہمارے دائرے کار کے اندر ہیں، اور ہمارے لیے ان کا کر گزرنا انتہائی ممکن ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اصل ذات اللہ ہی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے پیش ہوئے، وہ بتوں کو توڑنے کے اس قضیے میں، اس نے کہا کہ الہ کون ہے، معبود کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ الہ وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ پہلے اور جواب دیا، اس نے اس کا رد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ میرا رب وہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز سے رہنمائی کرنے والا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے کھلاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ بیماری میں دوا دار و علاج معالجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر میں اس زمانے میں حکیم جو بہت ماہر تھے وہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ علم حاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں اور میں لوگوں کو علاج کے ذریعے سے شفایاب کرتا ہوں، میں طبیب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کا انکار نہیں فرمایا، لیکن اصلاح فرمائی۔ آپ نے بولا تم طبیب نہیں ہو، تم رفیق ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، مددگار اور طبیب تو اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ آج کچھ عرصہ پہلے تک جتنے بھی علاج کرنے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، معالج جو بھی ہیں، ان کی پرچی کے اوپر هو الشافی لکھا ہوا ہوتا تھا، عقیدے کے طور پر هو الشافی، کہ ہم تو دوا دیں گے اور شفا اللہ دیں گے، اللہ کے ہاتھ میں شفا دینا اللہ نے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معقول اسباب، جو چیزیں اسباب سے باہر ہیں وہ تو ہے ہی اللہ کے قبضے میں، لیکن جو چیزیں اسباب کے اندر ہیں اور ہمارے دائرے کار میں ہیں، اللہ کے نبی نے تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ اور آخری کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سبب اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا عمل اور فیصلہ ہے۔ میرے کرنے سے، میرے چاہنے سے، میری کوشش سے کچھ نہیں ہونے والا، ہوگا وہ جو اللہ چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھانے کے لیے، اور یہ انتہائی درجے کی بات ہے کرنے اور آپ غور کریں کہ ہمیں اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ ہم عام طور پہ ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم دعا وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہمارے باقی سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں،
سارے اسباب ہمارے گھرے کے گھرے رہ جاتے ہیں، وہاں سے ہم جب دعا کا سہارا شروع کرتے ہیں، یعنی وہاں سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ اب بس کچھ بھی نہیں، اب تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب تو گناہ ہو گیا، ظاہری طور پر اب کوئی سبب میرے دائرے میں نہیں رہا، ایسا کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتی کا تسمہ یا نمک چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ نمک جیسے آج کم قیمت ہے، اس زمانے میں بھی کم قیمت تھا۔ جوتی کا تسمہ آج مہنگا ہے، اس زمانے میں کم قیمت تھا۔ اس لیے یہ جو جوتا بنانے والے ہیں یہ اپنے ہر گاؤں کے اندر ہوا کرتے تھے، اور مجھے بھی اسی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو تھے جوتا بنانے والے بھوسا، اس علاقے کا عام بھوسا تھا، بھوسا وہ جو بناتے تھے تو اس کے سائڈ، اس کے اطراف سے جو قطر اترتی تھی، جو سائڈوں سے باریک باریک پٹیاں اترتی تھی، انہیں صاف کرنے کے چھیل کے برابر کر کے انہوں نے پیٹ کے اوپر لکڑی کے اوپر ٹانگا ہوا ہوتا تھا کہ کسی کا تسمہ ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، انہوں نے بلا قیمت کو ڈال کے دے دی، اسی کوئی قیمت نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز بے قیمت ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ملے گی، اللہ چاہے گی تو ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کا وہ میں نے گزشتہ زمانے میں بڑی وضاحت سے عرض کیا، ایاک نعبد کا مطلب کہ ایسا ساری زندگی تیری مرضی پہ گزاریں گے، وہ ایاک نستعین کا مطلب کہ ایسا اپنی ہر ضرورت میں تجھی کی طرف متوجہ ہوں گے، تجھی سے مانگیں گے، تیرے سے سوال کریں گے۔ اور اللہ سے جب آدمی مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے، ہاتھ اٹھائے اور باقاعدہ دعا مانگے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، گھر سے نکلے کسی بھی کام کے لیے، بازار سے کچھ خریدنا ہے، کسی دفتر میں کوئی کام ہے، کسی دوسرے آدمی سے کوئی معاملات کرنے، کچھ بھی کرنا ہے، نکلتے ہوئے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ میں جا رہا ہوں لیکن میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، میں عاجز ہوں اور میں تیرا محتاج ہوں، میرے سارے کے سارے منصوبے وہ تیرے ارادے کے مربوط مدد ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا چاہا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ رب العالمین نے اس کو چاہا۔ تو یہ دعا کی عادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اپنی ہر ضرورت، ہر مشکل، ہر آسانی، چھوٹی سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، چھوٹی بات بڑی بات، اپنے اللہ سے اس کو مانگنے کی عادت بنائے، دل ہی میں اللہ سے مانگے کہ اللہ تیرے چاہنے سے ہوگا، تیرے چاہنے سے ہوگا، تیرے فیصلے سے ہوگا، تیری مرضی سے ہوگا، تو چاہے گا تو میں بچ جاؤں گا، تو نہیں چاہے گا۔ یہ تو مصنون دعائیں جو موقع کی ہے، ہر عمل کی مصنون دعا وہ بھی اصل میں اسی بات کو سکھانے کے لیے ہے کہ ہمارا ہر قول اور فعل وہ اللہ کی طرف منسوب ہو جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے۔ فرمایا یہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو نماز میں اس کی مشق بار بار کروائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ مانوں گا تیری اور اے اللہ مانگوں گا تجھ سے، تیری مانگوں گا، تجھی سے مانگوں گا۔ تو یہ مانگنے کا اللہ پاک ہمیں ڈھنگ نصیب فرما دے۔ اور میرے محترم دوستوں، مانگنے والا جو حقیقت سے مانگنے والا ہے وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتا، وہ مسلسل مانگتا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوتا، مسلسل مانگتا ہے اور کبھی مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے، مسلسل مانگتا ہے، اس لیے کہ وہ مانگنے والا ہے، وہ بھکاری ہے، وہ گداگر ہے، اس کا کام ہی ہے اللہ ہمیں اپنے در کا گداگر اور بھکاری بنا کہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ سے مانگے، جو چیز میسر ہے اس چیز سے بھی فائدہ اللہ کی مرضی سے بندہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد اور اللہ کا فیصلہ شامل حال نہ ہو تو میسر چیز بھی آدمی کے لیے عذاب وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر وقت، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور پھر یہ اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ بندگی اللہ کی ہے، اطاعت اللہ کی ہے، باقی سب کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، اصل اللہ ہی ہے، باقی کسی سے بھی کوئی اطاعت کا مطالبہ ہے، جیسے بچے سے والدین کی، محکوم سے حاکم کی اطاعت ہے۔ اور یہ بات تو بالکل عام فہم سی ہے کہ جس طرح ہم کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں تو ادارے میں ہمارے اوپر ایک حاکم ہے، افسر ہے، اس کے اوپر ایک افسر ہے، اس کے اوپر ایک افسر ہے، ہم افسر کی مانگنے کے پابند اس وقت تک ہیں کہ جب تک ادارے کے مفاد میں اس کا حکم ہوگا، اگر اس کا حکم ادارے کے خلاف ہو جائے تو ہم اس کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں۔ ایسے علاقہ مخلوق کی معصیت الخالق، ہم بندوں کی اطاعت کے، کسی بھی دوسرے کی اطاعت کے اس وقت تک ہے کہ جب تک اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا حکم نہ ٹکرائے، اگر ٹکرا جائے تو پھر ہم اس کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں۔
اگر اداروں کی بقا کے لیے اور اداروں کی ترقی کے لیے وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو اللہ کرے کہ عالم کائنات کی بقا کے لیے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک نے ایک ضابطہ رکھا ہے کہ جب بندہ، اور پھر بات یہ ہے کہ عبادت یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری ایک ظاہری قسم کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ میں اور آپ نماز ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں، اور جیسے میں اور آپ روزہ رکھتے ہوئے کرتے ہیں، جیسے میں اور آپ زکات دیتے ہوئے کرتے ہیں، یا جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام ہے ایک بدن کے ظاہری ارکان سے ہوتا ہے، اور ایک ہماری جو داخلی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اطاعت ہے۔ جب تک داخل ہمارا اندر وہ اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں کہ ہمارا جو ہماری میں ہے، ہماری انا ہے، وہ اللہ کے سامنے مٹ جائے، تو اطاعت کا جو نور ہے اور اطاعت کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل، اطاعت کے ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر سے اللہ کے سامنے جھکنا اور اپنے اندر کو جھکانا، اپنا داخل اور اپنی میں کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور وہ سب حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم کرنے والے عبادت کا استحضار کرتے ہوئے عبادت کریں۔ نماز کے لیے آئے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں اور کیا عمل کرنے لگا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ایک بڑے عالم قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے تھے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پوچھا کہ کس لیے؟ کہنے لگے کہ میں سوچا کہ اگر اللہ پاک نے قیامت کے دن کہا کہ میری عبادت تو میری یاد سے اور میرے استحضار سے خالی ہوئی ساری ضائع ہے تو میرا کیا ہوگا؟ اور یہ میرا ماننا وہ میرے سے نہیں کہا، مجھے لوگوں سے امیدیں تھی، دوسروں سے توقعات تھی، اور دیکھ لیجیے تھوڑا سا کرنے کے لیے اپنے اندر جھانکے تو ہمیں اللہ کے اتنے غیر ہیں جس کے ساتھ ہمیں توقعات پہنچتا ہے کہ وہاں سے یہ ہوگا، فلاں سے یہ ہوگا، فلاں جگہ سے یہ ہوگا، فلاں طریقے سے یہ ہوگا۔ یہ ساری توقعات مغلوب ہوں اور اللہ سے جو توقع ہے وہ غالب ہو، یہ ساری کی ساری باتیں مغلوب ہوں اور اللہ کا تعلق اس کے اوپر غالب ہو، یہ مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں اس کے حصول کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے لیے اپنی عبادت کے حکم میں اس کا استحضار اور اللہ کی کبریائی کا استحضار، جسے نماز کے لیے سب سے پہلے جو لفظ کہا جاتا ہے وہ تکبیر تحریمہ، کہ وہ تکبیر جو کہی جاتی ہے اللہ اکبر، وہ اسی لیے کہ اس ذات کی عظمت کا استحضار ہو کہ جس کے سامنے کھڑا ہو۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے اوپر بھی تکبیر، کہ اس بات کی عظمت کا احساس ہو کہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ بہت بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، ساری طاقتیں اس کی ہیں، ساری قوتیں اس کی ہیں، ساری بادشاہتیں اس کی ہیں، سارے خزانے اس کے ہیں، سارے فیصلے اس کے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، اس سورہ فاتحہ ہر نماز میں جو میں اور آپ دہراتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس کو دہراتے وقت اس کے مضامین کو مستحضر کر کے اپنے ذہن میں دہرا کر اس کے ساتھ اس کو پڑھنے والے بنے، تاکہ ہماری عبادت کے اندر وہ طاقت اور تاثیر اور وہ قوت پیدا ہو جو میں اور آپ بھی چاہتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے درمیان، اپنے اور ہمارے درمیان میں، یعنی ہمارے اور اللہ کے درمیان میں یہ معاہدہ طے ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر عبادت میں اللہ کے ساتھ توحید والا معاملہ ہوا اور استعانت میں اللہ ہی سے مانگنے والا ہوا تو پھر اللہ جواب ضرور عطا فرمائے گے۔ پھر تو سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، اللہ اس لیے خیر اور رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ہی ذات کا محتاج بنائے اور اپنے غیروں کی محتاجی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واہ